کہ الیکٹرک والے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر پیسے کھا لیتے ہیں، کہ الیکٹرک والے میٹر میں تیز کر کے پیسے بنا رہے ہیں. اور حال یہ ہے اس کمپنی کا کہ یہ نادہندہ ہے کوئی 80-90 ارب روپے کی سوئی گیس کو. افسوسناک بات یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ کراچی کو کوئی اپنا شہر نہیں سمجھ رہا. یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں لائٹ جاتی بھی ہے تو ان کے پاس اتنے پاورفل جنریٹر ہوتے ہیں کہ اے سی بھی ان کے جنریٹر پہ چلتے ہیں. تو جن کا اے سی بھی جنریٹر پہ چلے تو اس کو کیا پتہ لائٹ جانے سے کیا ہوتا ہے. یو سی چیئرمین کے پاس جو ملازم ہوتے ہیں، کنڈی مین اور یہ سینیٹری ورکر جنہیں آپ کہتے ہیں، بھائی جھاڑو تو لگا سکتے ہو نا یار، اس کے لیے کون سی اختیار کی بات ہے؟ جھاڑو کے پیسے تو ہیں نا آپ کے پاس. مصطفیٰ کمال کو 42 ارب روپے سے ملنا شروع ہوا اور ساری چیزیں بنی بنائی ملی. تو بڑے پروجیکٹس انہوں نے کچھ کیے. 18 کروڑ کا پروجیکٹ جو ہے 48 کروڑ میں ہونے لگا. ابھی تو اس دور کا تو آڈٹ ہی نہیں ہوا تھا. اب آپ اسی مسئلے کو دیکھ لیجئے بجلی کا، جو کتنے طویل عرصے سے مسئلہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اب اس پہ ہم جب آواز اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملتی. کہ دیکھیں ایک بات ہے کہ ہم بیان دیں، بیان دینے کے بعد احتجاج کریں، احتجاج کرنے کے بعد دھرنے دیں، پھر کورٹ میں جائیں، نیپرا میں جائیں، لیکن ساتھ میں اگر ہمیں یہ سپورٹ حاصل ہو کہ پی ٹی آئی جس کے پاس 14 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی کراچی میں 21 میں سے، وہ بھی اس پر بھرپور آواز اٹھا رہی ہو، اور اگر پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہو، اور ایم کیو ایم جو کہتی ہے کہ شہر ہمارا ہے اور فلاں ہے یہ ہے، ان کے بھی 4 ایم این اے ہیں اور اتنے سارے ایم پی ہیں، وہ بھی بھرپور کام کر رہے ہیں، اور بلدیہ ان کی ہے اور میئر بھی کراچی کی آواز بلند کرے، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی کراچی کا حق مار لے گا؟ لیکن یہ آواز ہی نہیں ہوتی کہیں سے، جس کے نتیجے میں کراچی کے لوگ پریشان حال ہوتے ہیں. لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ احتجاج کر سکتی ہے، عدالت میں جا سکتی ہے. عدالت میں حالانکہ جنرلی لوگ نہیں جاتے، لیکن جماعت اسلامی نے کہ الیکٹرک کے مسئلے کے اوپر بھی اور بھی شہر کے ایشوز پر ہم عدالتوں میں بھی گئے. ریگولیٹری اتھارٹی ہے نیپرا، ہم وہاں گئے، ہم نے بہت سارا ریلیف لوگوں کو دلوایا بھی ہے. ہمارے اس دفتر کے اندر پبلک ایڈ کمیٹی ہے جس کی بھی اوور بلنگ ہوتی ہے، لاکھوں کے 4 لاکھ روپے کے بل بنا کے بھیج دیے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں. ہمارے پاس آئے، ہم نے الحمدللہ وہ مسئلہ ریزالو کیا، وہی 5-7 ہزار روپے کے اوپر بل آ گیا. کتنی مثالیں ایسی موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک پارٹی ایک حد تک، اور لوگ بھی اس سے ایک حد تک اپروچ کر سکتے ہیں، تو سسٹم ہونا چاہیے نا ٹھیک. آئی بی سیز میں لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے نا. کسی کی اوور بلنگ ہوتی ہے تو وہاں جا کے وہ ٹھیک کروائے. قسطیں کیوں ہوتی ہیں؟ ٹھیک کیوں نہیں کر دیتے؟ اول تو قسطوں سے پہلے تو وہ قبول ہی نہیں کرتے، دھکے دے دیتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹی تو یہی کر سکتی ہے. اگر وہ اختیار میں آ جائے تو اپنے اختیار کو استعمال کرے، وہ حکومت میں آ جائے تو اپنی اتھارٹی کو منوائے. اب جماعت اسلامی جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے، عدالت میں جاتی ہے، نیپرا میں جاتی ہے، آواز اٹھاتی ہے. اب جماعت اسلامی کو کوئی اختیار ملے گا تو اس اختیار کے ذریعے سے یہ کام کرے گی نا. تو یہ تو پھر لوگوں کا کام ہے نا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی ہے جو بالکل جینوئن طریقے سے لوگوں کا مسئلہ ریزالو کر رہی ہے، تو پھر امپاور بھی تو کرنا چاہیے نا لوگوں کو ہمیں. تو جتنے اس کے لیے جو تقاضے ہیں وہ پورے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں تھوڑا سا بھی اختیار ملا اس شہر میں تو ہماری ہسٹری، ابھی نعمت اللہ خان صاحب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کچھ عرصہ پہلے، 3 مہینہ پہلے، آپ نے دیکھا کہ ان کے بدترین مخالف بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں، ایمانداری سے کام کیا، دیانتداری سے کام کیا، اور معمار کراچی بن گئے وہ. جبکہ اس وقت ہماری صوبائی حکومت نہیں تھی، وفاقی حکومت نہیں تھی، ہمارے لیے رکاوٹیں تھیں جگہ جگہ. اس وقت یہ تو 2001 سے 2005 تو پیک ٹائم تھا نا ایم کیو ایم کا. لیکن اس کے باوجود اس بندے نے ڈیلیور کیا نا. تو جو ڈیلیور کر سکتا ہے اس کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے لوگ؟ کرنا چاہیے نا. حالانکہ گورنمنٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ جتنا بھی ٹیرف ہو جائے اس ٹیرف کو بیلنس گورنمنٹ کرتی ہے، اور بل سب کا ایک جیسا آنا چاہیے، یعنی ایک ہی ٹیرف ہونا چاہیے. اور یہ تو کمپنیوں کے لیے ٹیرف زیادہ کم ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ الیکٹرک کا معاملہ بالکل مختلف ہے. کہ الیکٹرک والے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر پیسے کھا لیتے ہیں، کہ الیکٹرک والے میٹر میں تیز کر کے پیسے بنا رہے ہیں، اور کہ الیکٹرک والے لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی. اب آپ تازہ ترین مثال ہے نا، کورونا کا مسئلہ آیا. اس کورونا کے مسئلے میں حکومتوں نے کہا کہ بھائی بل نہیں آئے گا 2-3 مہینے، اور بعد میں یہ پیمنٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی 6 مہینے میں. لیکن ہوا کیا کہ جو دکانیں اس عرصے میں مکمل بند رہیں ان کا بل ایوریج بنا کے دے دیا پچھلے سال کے مہینے کے مطابق. اب کرتے نا، ہم لڑتے رہے مرتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جو ہے وہ. اور اسی طرح 2016 کی جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر پیسے لگا دیے. آئل پہ پلانٹ چلاتے نہیں ہیں، لیکن آئل کی پرائز بڑھنے کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو ہمارے بلوں میں ڈالتے ہیں. اور جب پرائسز کم ہو گئیں تو اس کے بعد اس کا ایفیکٹ بھی تو آنا چاہیے نا، ہمارے بل کم بھی تو ہونے چاہیے نا. پھر وہ نہیں ہوگا. اس میں کون کو پوچھنا ہے؟ نیپرا اس کی اتھارٹی ہے، لیکن نیپرا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ادارہ ہے. 90% ان کو سہولت دیتے ہیں، 10% صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کبھی کبھار ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں.
پانچ ہزار بندے مر گئے 2015 میں، یہ جو ہیٹ ویو آیا تھا. اور کے الیکٹرک نے بجلی بند کر کے رکھی ہوئی تھی، اپنے آئل کے پلانٹ نہیں چلا رہے تھے، جو چل سکتے تھے نہیں چلا رہے تھے، ظلم، مہنگے پڑتے تھے انہیں. اس پر نیپرا نے ایکشن لیا، 1 کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا. وہ اپنا اس کو اسٹیبلش کیا، ان کے جب انسپیکٹر آئے کہ بھائی انہوں نے پلانٹ بند کر کے رکھے ہوئے تھے. کیا ہوا؟ یہ جو بندے مر گئے بھی پچھلے سال بجلی کے کھمبوں سے اور تاروں سے، کتنے لوگ مر گئے نا. اور اس کے بعد نیپرا نے 1 کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا. اس کا مطلب یہ کہ جرمانہ زیادہ ہو یا کم ہو، اس کا مطلب یہ کہ جرم تو ثابت ہو گیا نا. جب جرم ثابت ہو گیا تو کارروائی کیا کی؟ پکڑا کس کو؟ ریلیف کس کو دلایا؟ کمپنسیشن دلوائی کسی کو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عدالتوں میں بھی ان کی سیٹنگ ہو جائے، جب جو ہے وہ نیپرا بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہو، جب وفاقی حکومت بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہو، دعوے سب کے جتنے بھی ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا، ہر آدمی آ کر کراچی پر چلتا ہے، لیکن فیور تو نہیں دیتے کراچی کے لوگوں کو کوئی. تو ایک اس طرح کا مافیا ہے کہ انہوں نے اس کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ان کو حکومت کی طرف سے پوری سرپرستی اس پرائیویٹ کمپنی کو ملتی ہے. ابراج گروپ ہے اس کا جو مالک ہے، اور بھی کچھ گروپوں کو ملا ہوا ہے. انہوں نے 66.4% شیئر ان کے ہیں اس کمپنی کے. اور اس کے بعد یہ کرتے یہ ہیں کہ انہوں نے کے الیکٹرک کے نام سے جو کمپنی بنائی اس کو رجسٹر کرایا کیمن آئلینڈ، یعنی ایک آف شور کمپنی کے طور پر، تاکہ مزید ٹیکسوں کو بچا سکیں. پھر حکومت ان کو بہت بڑی سبسڈی دیتی ہے. کمال بات یہ ہے کہ جب KSC سرکار میں تھا اور کہتے تھے بہت خراب ہے، تو اس وقت پاکستان کی حکومت اس کو 1.5 ارب روپے سبسڈی دیتی تھی. اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے یہ سبسڈی 20 ارب، 25 ارب، 30 ارب، 75 ارب روپے سالانہ تک چلی گئی. اس دفعہ تو کمال ہی ہو گیا کہ جو فائنینشیل ایئر ہے 2020-2021 کا، اس سے 3 مہینے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت نے 26 ارب روپے کی سبسڈی ایڈوانس منظور کر لی ان کے لیے. اور حال یہ ہے اس کمپنی کا کہ یہ نادہندہ ہے کوئی 80-90 ارب روپے کی سوئی گیس کو، اور یہ نادہندہ ہے اور بہت ساری لوگوں کو. اسی لیے جب اس شنگھائی الیکٹرک والے آئے کہ ہم خریدیں گے، تو سودا بھی ہو گیا، سب چیزیں طے پا گئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کلیئر کر کے تو دو بل. تو پتہ چلا کہ جو صارف ہوتا ہے، جو بل جس کے پاس میٹر لگا ہوا ہے، اس پہ تو یہ 4 دن بھی نہیں چھوڑتے اور کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں کنیکشن. آپ مجھے بتائیں نا، اگر آپ بل جمع نہیں کراتے تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں نا کنیکشن کاٹنے کے لیے. لیکن انہوں نے برسوں سے قومی ادارے کے پیسے نہیں دیے، اور ان کا لائسنس کوئی منسوخ نہیں کرتا، ان کو کوئی نہیں پکڑتا. اس لیے کیوں؟ یہ سوال آپ سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو حکومت اور حکومتوں میں شامل جماعتیں ہیں، ان کو یہ جو ابراج گروپ ہے یہ اوبلائج کرتا ہے، ان کی فنڈنگ کرتے ہیں، ان کی الیکشن کیمپین میں پیسے دیتے ہیں، ان سے سودے بازی کرتے ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر لاتے ہیں. اور یہ باتیں ہوا میں تو نہیں ہیں، تو سب چیزیں چھپ چکی ہیں، اخباروں کے اندر اور میڈیا پہ آ چکی ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ. کبھی تردید نہیں کر سکی PTI کہ ابراج گروپ نے، اور عارف نقوی جو اس کا فاؤنڈر CEO، اس نے ان کے الیکشن کیمپین میں PTI کو سپورٹ کیا تھا. نہیں تردید کرتے، سب چیزیں آ چکی ہیں. اور سب سے بڑی مثال تو جو وہ ہے اس جسٹس وجی صاحب کی ہے، جو خود PTI کا حصہ تھے، بڑا اہم حصہ تھے، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ ابراج گروپ جو ہے وہ PTI کو سپورٹ کرتا تھا. تو وہ کیسے جائیں گے اس کے خلاف؟ سارا کچا چٹا کھول دیں گے وہ. تو وہ عارف نقوی، دبئی کی ہسٹری کی سب سے بڑی پینلٹی $318 ملین غالباً، اتنی تھی، وہ اس کو ہو گئی. اور وہ برطانیہ میں پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، اور ابھی بھی وہ جو ہے تقریباً ہاؤس اریسٹ ہے. لیکن پاکستان میں ان کو کیا مقام ملا ہے؟ وہ تبدیلی سرکار، دیانتدار عمران خان کی معاشی ٹیم کا حصہ تھے. ان میٹنگوں میں شریک ہوتے ہیں. اب تو خیر ظاہر ہے انگلینڈ میں ہاؤس اریسٹ ہیں، ان میٹنگوں میں شریک ہوتے تھے جو اکنامک کونسل کی میٹنگ تھی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کس سے بات کریں گے آپ؟ تو شہریوں کو، کراچی کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم تو اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، سب کا بھلا ہے. ہم تو اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، ہماری جماعت تو اپنی ذات کے لیے نہیں کرتی. نعمت اللہ خان نے اپنی ذات کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا. اب آپ دیکھیں کہ 2005 میں یہ تو ہمارا کراچی کا ادارہ تھا نا KSC، اور یہ پروفیٹیبل ادارہ تھا. 90s میں یہ ہمیں منافع دیتا تھا. پھر اس میں سیاسی بنیادوں کے اوپر اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. سب کو معلوم ہے کیا تھا سلسلہ، جس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں. لیکن پھر ایک پرائیویٹائزیشن اس کی ہو گئی، اور اس وقت جب پرائیویٹائزیشن ہوئی تو MQM کمپلیٹ اس کا جو ہے نا کراچی کے اوپر ہولڈ تھا. سندھ کی حکومت میں بھی، وفاقی حکومت میں بھی تھے، سینیٹر بھی ان کے تھے، مشرف صاحب ان کو سپورٹ کرتے تھے. ان لوگوں نے اس کو بیچ دیا،
اس وقت کے 16 ارب روپے میں بکا تھا، جو شاید KEC کے کھمبوں کے برابر اس کی قیمت تھی۔ پھر یہ ہوا کہ اس کو ایک گروپ نے خریدا، پھر 2009 میں اس کو دوسرے گروپ کو بیچ دیا، پیپلز پارٹی اور MQM کی حکومت تھی اس وقت۔ اب روتے کس لیے ہیں؟ روتے تو یہ ہیں بھی نہیں، روتے تو ہم ہیں جن کو جو بھگتتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کراچی کے ساتھ بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ کراچی کو کوئی اپنا شہر نہیں سمجھ رہا۔ صرف اختیار کی جنگ بھی اس لیے ہے کہ میں زیادہ پیسے کما لوں، جو بات ہے وہ تو یہی ہے، باقی کہتا کوئی بھی کچھ رہے۔ وفاقی حکومت کا بجٹ دیکھا ہے آپ نے؟ 650 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے پورے ملک کا۔ کراچی میں کتنے پیسے دیے ہیں؟ 18 ارب روپے، اور وہ بھی ان میں بھی وہ پیسے شامل ہیں جو پچھلے 2-3 سال سے دینے تھے اور وہ نہیں دے رہے ہیں تو کیری فارورڈ کر دیے۔ کوئی نیا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی نیا۔ یہ وفاقی حکومت کا، PTI کی حکومت کا کراچی کے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، 3 کروڑ کی آبادی کے شہر کے ساتھ، جس نے ان کو مینڈیٹ دیا۔ اب آ جائیے پیپلز پارٹی، آپ کو پتہ ہے یہاں کا 233 ارب روپے کا بجٹ ہے، ترقیاتی بجٹ۔ کراچی کا حصہ کتنا ہونا چاہیے آبادی کے لحاظ سے؟ شہر کے میٹروپولیٹن آدھا ہونا چاہیے، چلو 40% ہونا چاہیے، 30% ہونا چاہیے۔ الحمدللہ 3.1 ارب روپے انہوں نے اس کے اوپر رکھے، کراچی کے ترقیاتی بجٹ کے۔ ریونیو یہاں سے جنریٹ کرتے ہیں، سب کچھ یہ کرتے ہیں۔ ذرا سا نام لے دو کراچی کی اپنی حیثیت کا تو ان کی جو ہے وہ صوبے کے اوپر زد پڑ جاتی ہے، لیکن کراچی کو سمجھتے اتنا ہے کہ اس پہ اتنا سا پیسہ خرچ کر کے سب کچھ یہاں سے لوٹ کے لے جائیں۔ تو یہ وڈیروں اور جاگیرداروں کی حکومت ہے یہاں پر، ان کا نہ سندھیوں سے کوئی تعلق ہے نہ مہاجروں سے کوئی تعلق، یہ وڈیراازم ہے۔ یہ جاہل وڈیرے جو ہے وہ ہم پر مسلط ہیں، اور یہ مسلط ہو کر ہم سے ہمیں لوٹ رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر صرف لپ سروس کرتے ہیں، کام تو نہیں کرتے۔ میرے خیال ہے پچھلا 30 سال لوگوں نے دیکھیں، پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کراچی کو اون نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی سے لیا، اس کو دیا کچھ نہیں۔ کراچی دشمن جماعت کے طور پر بیہیو کیا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہم اس پہ بھی کرتے ہیں کہ جب نوکریاں ہوتی ہیں تو کراچی کے ڈومیسائل بنا کر باقی جگہوں کے لوگ جو ہیں نوکریاں لے لیتے ہیں۔ 2-2 لاکھ جعلی ڈومیسائل بنا کے یہاں کی نوکریاں لیں گے۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی محکمے کے اندر کراچی کے لڑکے اس میں ملازمتوں میں ہیں۔ اچھا، یہی سب چیزیں ہوتی تھیں جس کی بنیاد کے اوپر MQM نے دعویٰ کیا کہ ہم حقوق دلائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جو حقوق کا دعوے دار بنے انہوں نے سب سے زیادہ تباہی پھیلائی۔ جو ہمارے پاس تھا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ تعلیم تھی ہمارے پاس، ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ ہمارے پاس ٹیلنٹ تھا، پوٹینشیل تھا، وہ ہماری نسلیں تباہ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں اب ہم بہت مشکل میں کراچی کے لوگ جو ہیں وہ آ گئے۔ انہوں نے اداروں کو بھی جو ہے اسی طرح دیکھیں، KEC تو MQM نے بیچا تھا نا، کیا کسی سے شکایت کریں آپ پیپلز پارٹی سے؟ MQM نے 2 دفعہ بیچا ہے نا۔ کراچی کے میں جو ہڑتالیں ہوتی تھیں وہ تو کوئی اور نہیں کرتا تھا۔ کن ایشوز پہ ہوتی ہیں؟ کبھی آپ نے K-Electric کے خلاف ہڑتال دیکھی کراچی میں؟ اب تو نہیں ہو رہا نا اس طرح، اب تو PTI کو ووٹ دیا لوگوں نے قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کر کے دیا، اور نہ کوئی مستقبل میں امید ہے، کیونکہ وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے کراچی کو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ PTI کی جتنے بھی اس وقت MNA MP ہیں ان کی 80% کم از کم وہ لوگ ہیں جن کا کراچی کی مین اسٹریم آبادیوں سے تعلق ہی نہیں۔ آپ جائیں لسٹ نکال لیجئے تو آپ کو یہ ملے گا کلفٹن ڈیفینس، کلفٹن ڈیفینس، کلفٹن ڈیفینس، یا سوسائٹی زیادہ اکا دکا آپ کو ملیں گے جو کسی اور آبادی کے لوگ ہوں گے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان آبادیوں کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر کوئی آدمی رینج روور، ویگو اور پیراڈو سے کم نہیں ملے گا آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں لائٹ جاتی بھی ہے تو ان کے پاس اتنے پاورفل جنریٹر ہوتے ہیں کہ AC بھی ان کے جنریٹر پہ چلتے ہیں۔ تو جن کا AC بھی جنریٹر پہ چلے تو اس کو کیا پتہ لائٹ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ کم از کم اتنا تو پتا ہو کہ جب AC بند ہو جائے تو پنکھے پہ آپ کو سونا پڑے گا جنریٹر چلا کے، تو بھی ان کو شاید کچھ ہوش آ جائے۔ تو PTI ایک بورجوا طبقہ کہلاتا تھا، کمیونسٹ اصطلاح کو استعمال کرتے تھے، طبقہ بالا سے تعلق رکھنے والا مینڈیٹ ہے ان کا، یعنی جو لوگ ان کے نمائندے ہیں ان کا کراچی کی مین اسٹریم سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہیں، یہاں کے مسائل سے واقف ہی نہیں ہیں، اور نہ یہ کبھی بھی حل کر ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، ان کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ کراچی کا کوئی مسئلہ سمجھ سکتے ہوں اور اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 2 سال میں عمران خان صاحب جب بھی یہاں پر آتے ہیں، 4-5 دفعہ آئے ہیں،
تو کبھی وہ 150 ارب روپے کا اعلان کر کے چلے جاتے ہیں, کبھی وہ 192 ارب روپے کا اعلان کر کے چلے جاتے ہیں, کبھی وہ 162 ارب روپے کا اعلان کر کے چلے جاتے ہیں. کبھی ان سے پوچھ لے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, تو نہ ان کے کان میں اگر گورنر صاحب کچھ کہہ دیں گے تو وہ اس کا اعلان کر دیتے ہیں, اور ان کے کان میں کوئی ایم این اے صاحب, کوئی ان کے جو توانا تازہ دم کچھ ایم این اے ہوتے ہیں جو کبھی کسی ایمبیسی میں چلے جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ جوتا لا کے رکھ دیتے ہیں, اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے جو کہہ دیتے ہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں. اتنی سیریسنیس ہی نہیں ہے ان کی کراچی کے بارے میں. تو مجھے تو بہت دکھ ہوا, حالانکہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یار ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کے نتیجے میں چلو کچھ تو کریں گے, ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا, ہم شہری ہیں اس شہر کے. تو یہ تو صلاحیت ہی نہیں رکھتے. پیپلز پارٹی کرنا نہیں چاہتی, وہ تو لینا چاہتی ہے. اور ایم کیو ایم کا ٹریک ریکارڈ سب سامنے, میں کیوں اب ایک جاتی ہوئی پارٹی کی منقبت بیان کروں پچھلے 30 سال کی. دونوں باتیں, ایک تو اختیار جو ہونا چاہیے وہ تو ہونا چاہیے, جس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میئر کے پاس وہ سارا اختیار ہونا چاہیے جو کسی میٹروپولیٹن سٹی کا میئر ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو اختیار میئر کے پاس ہے اس میں اس نے کیا کیا. اگر وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہو تو ہم اس سے بڑا حصہ مانگنے کے لیے اس کے ساتھ مل کر جد و جہد کریں. لیکن پتہ چلا کہ اگر کراچی میٹروپولیٹن کا بجٹ 25-26 ارب روپے سالانہ رہا ہے اس عرصے میں, پتہ نہیں کل والا بجٹ بھی انہوں نے تقریباً کم و بیشی پیش کیا ہوگا, اس کا آدھا بجٹ ترقیاتی ہوتا ہے. اس ترقیاتی بجٹ کو 12-13 ارب روپے کی یوٹیلائزیشن کہاں ہے, وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, جو ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہیں, میں اس کا پوچھ ہی نہیں رہا جو ان کے پاس نہیں, اس میں وہ کیا کرتے ہیں, ان کی زیڈ ایم سیز کیا کر رہی ہوتی ہیں, جو ڈسٹرکٹ کی وہ ہیں ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ڈی ایم سیز ہیں, وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں. بھائی وہ کچرا بھی نہیں اٹھا سکتی, ان کی گاڑیوں کا بل جا رہا ہے. اچھا ایک اور مزے کی بات ہے, کچرا اٹھانے کی بات کرو تو کہتے ہیں ہم نہیں اٹھا سکتے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ نالے صاف کرنے کی بات کرو, کہتے ہیں ہمارا اختیار نہیں ہے. کسی بھی چیز کی بات کرو, کہتے ہیں ہمارا اختیار نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا. گاڑیاں لینے میں اختیار ہے. میئر صاحب نے اپنی گاڑی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا الحمدللہ. میئر صاحب نے اپنی تمام چیزوں کے اوپر کوئی اپنی جو مراعات کے اوپر ہے اس پہ کوئی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے نہیں, ان کے ڈسٹرکٹ چیئرمین نے بھی نہیں کیا. ان کے یو سی چیئرمین کو بھی جو ملا وہ کرتے رہے. جو پیسے آتے ہیں اس کا حساب نہیں دیتے. یو سی چیئرمین کے پاس جو ملازم ہوتے ہیں, کنڈی مین اور یہ سینیٹری ورکر جنہیں آپ کہتے ہیں, بھائی جھاڑو تو لگا سکتے ہو نا یار, اس کے لیے کون سی اختیار کی بات ہے. جھاڑو کے پیسے تو ہیں نا آپ کے پاس. تو آپ کے پاس اگر 50-50 لوگ اور 20-20 لوگ ایک یو سی میں موجود ہیں, 1200-1300 سے سینٹرل کے اندر آپ کے پاس سینیٹری ورکر موجود ہے, تو کہیں آپ جھاڑو لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ لوگ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہتے. جو آدمی کام کرنا چاہتا ہے, میں آپ کو اپنی مثال دوں ہماری جماعت اسلامی کی, ہمارے اس شہر میں جہاں چیئرمین یا وائس چیئرمین, ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے جتنا ایم کیو ایم کے چیئرمین کے پاس ہے. تو ان کو تو پیسے وسیم بھائی دیتے ہی نہیں ہیں, تو اب اس کے بعد کیا کریں وہ. لیکن کام وہ سارے کرتے ہیں, لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں, لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں. پھر وہ پیپلز پارٹی سے بھی لڑ کے فنڈ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ایم کیو ایم سے بھی کہتے ہیں ہمیں پیسہ دو, اور وہ اپنے حصے کے کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جائیں جنید مکاتی کی یو سی میں, ہمارے عبدالصمد ہیں, ہمارے جلیل شمسی ہیں, ہمارے مختلف قسم کے لوگ ہیں جو کہ جگہ جگہ یو سی ناظم ولید ہیں, جگہ جگہ لوگ ہمارے جو کونسلرز ہیں جو کام کر رہے ہیں, قیوم ہیں چیئرمین, یہ جتنے لوگ ہیں, نواز خان ہیں, یہ سارے کام کر رہے ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بغیر کسی اختیار کے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن جن کے پاس اس سے زیادہ اختیار موجود ہے وہ رونا روتے رہتے ہیں ہمیں زیادہ چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اختیار کا جھگڑا ہے یہ اصولی نہیں ہے, بلکہ یہ اس کا جھگڑا ہے کہ کون زیادہ کما سکتا ہے. اس لیے کہ اسکینڈل تو ان کے بھی موجود ہے نا. نالوں کی صفائی کا اسکینڈل کس کا ہے؟ میئر کا ہے نا. اسی طرح سے کچرے کا مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا پیپلز پارٹی نے, غلط کیا. لیکن بھائی جو کچرا جن ڈی ایم سیز کے اندر خود ایم کیو ایم کے ڈی ایم, جو ان کی ڈی ایم سی تھی یعنی ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن, انہوں نے تو دستخط کیے تھے نا کمپنیوں کے ساتھ, معاہدے کیے تھے, تو وہ ذمہ دار ہوں گے نا اس کے. تو میرے بھائی بات ان شارٹ یہ ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں جو ایم کیو ایم ہے وفاقی حکومت میں شامل. اب آپ سے میں ایک اور سوال کروں نا کہ اسٹیل مل تو شہر کے دارہ ہے نا, اس کو بیچنے کا فیصلہ کیا اور 9500 ملازمین فارغ کرنے کا فیصلہ کیا وفاقی حکومت نے. کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے نا یہ ایم کیو ایم والے, کیوں نہیں بولے؟ 9500 لوگ فارغ ہو رہے ہیں, کیوں کہ بھائی وہ بند پڑی ہے. تو بھائی چلاؤ, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ چلائیں. آپ نے 2 سال میں سی ای او نہیں بنایا تو چلائیں گے کیا؟ خود بند کر دیا, پھر ملازم فارغ بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں ملازمین کا قصور ہے. تو چلاتے بھی نہیں ہیں آپ, چلانا بھی نہیں چاہتے, اور آپ بیٹھے ہوئے وفاق کے اندر 3 وزیر بیٹھے ہوئے, تو وزارتوں کی لڑائی بھرپور کرتی ہے ایم کیو ایم, مل بھی جاتی ہیں اس کو. تو پرفارمنس تو زیرو ہو گئی نا سب کی. پھر وہ ایک ہمارے ٹارزن بھائی ہیں علی زیدی بھائی, وہ کودیں گے کہ میں کروں گا اس کی صفائی.
اور وہ آئیں گے پھر وہ جو ہے نا ہمارے دوست ہیں بہت اچھے، لیکن دیکھیں یہ سب صرف سیاست بازی ہے. اور جو پیسے ملے وسیم اختر صاحب کو نالوں کی صفائی کے، وہ نالوں کی صفائی پہ نہیں لگے. یہ اسکینڈل ہے پورا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی. اسی طرح سے جو ہے وہ یہ ذمہ داری اگر ان کی ہے تو ان کو پوری کرنی. چھوٹے نالے تو صاف کر سکتے ہیں اگر بڑے نالوں کے پیسے نہیں ہیں تو وہ کیوں نہیں صاف ہوتے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے عمل کے اندر کرپشن. اب تو یہ سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ یار اب جا رہے ہیں تو واپس تو آئیں گے نہیں، تو جتنا بنا سکتے ہو بنا لو. تو اس فلسفے کے تحت تو اس دفعہ بھی نالے صاف ہونا صرف دکھاوے کے لیے کچھ ہوں گے اور نہیں ہوں گے. اللہ رحم کرے، اس دفعہ زیادہ بارشوں کا امکان ہے، اور میرا خیال ہے کہ عوام کو جاگنا چاہیے، عوام کو پریشر ڈالنا چاہیے ان کے اوپر، اور نکلنا چاہیے کہ بھائی پہلے سے صاف کرو تاکہ بعد میں مسئلہ نہ بنے. یار دیکھیں یہ لوگوں کے اب سامنے ہیں، بالکل پرفارمنس دیکھ لیں. ہر پارٹی اپنی پارٹی کو اچھا کہے گی نا. میں بھی کہوں گا جماعت اسلامی، صحیح ہے نا. یہ تو آپ کہیں گے یار آپ کی پارٹی ہے نا اس لیے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ 1979 میں ہمارے عبدالستار افغانی صاحب میئر تھے. اس پورے دور کو دیکھ لیں، 2 دفعہ میئر رہے وہ، حالانکہ ان کو اکثریت حاصل نہیں تھی، انہوں نے اتحاد کر کے سیٹنگ بنائی تھی اور 2 دفعہ میئر بنے. اس پورے پیریڈ کو دیکھ لیجئے کہ کراچی میں کیا کام ہوا. اس کے بعد 87 میں ایم کیو ایم کی بلدی آ گئی تھی اور وہ 92 تک رہی، پھر ایڈمنسٹریٹرز لگے اور یہ سلسلہ چلتا رہا 2001 تک. اور اس میں ایم کیو ایم اس وقت بالکل چھائی ہوئی تھی، اس سے ہر چیز اس کے کنٹرول میں تھی. 87 سے لے کر 2001 تک کا پورا پیریڈ دیکھ لیجیے تو آپ کو بالکل واضح فرق پتہ چل جائے گا. کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے کام کیا یا ایم کیو ایم نے کام کیا. پھر 2001 سے 2005 تک دیکھ لیجیے، 4 ارب روپے کے بجٹ کو نعمت اللہ خان نے 42 ارب روپے تک پہنچا دیا تھا. 30 کالج بنا دیے، پارکس بنا دیے، یعنی چھوٹی چھوٹی جگہوں کی فلورنگ کروانا، لائٹیں لگانا، کیا نہیں کیا انہی 42 ارب روپے میں کر دیا تھا. مصطفیٰ کمال کو 42 ارب روپے سے ملنا شروع ہوا اور ساری چیزیں بنی بنائی ملی. تو بڑے پروجیکٹس انہوں نے کچھ کیے. 18 کروڑ کا پروجیکٹ جو ہے 48 کروڑ میں ہونے لگا. ابھی تو اس دور کا تو آڈٹ ہی نہیں ہوا تھا. آڈٹ ہوتا تو پتہ چلتا نا کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو اب اگر اس میں کوئی کرپشن ہوئی تھی تو مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ایم کیو ایم نے کی تھی، اور اگر اس میں کوئی اچھی بات ہو گئی تھی، پروجیکٹ بن گیا تھا، تو وہ مصطفیٰ کمال نے بنایا تھا. تو یہ بھی ان کو بتانا چاہیے کہ اگر اچھائی اس کی ہے تو وہ بھی ایم کیو ایم کی ہے، برائی ہے تو بھی ایم کیو ایم. اور ایم کیو ایم کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ اگر اچھائی ہے تو مصطفیٰ کمال کی ہے اور برائی ہے تو مصطفیٰ کمال کی. تو دونوں آپس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم تو آپ کے سامنے ہیں بھائی. جماعت اسلامی کا تو کیریئر سامنے ہے نا آپ کے. بندہ پیسہ بناتا نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ذمہ دار بنتا ہے، میئر بنے، یو سی ناظم بنے، ٹھیک ہے، کام کرتا ہے تو الحمدللہ سب کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک کام ہو رہا ہے. ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں. 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایمانداری ہو اور صلاحیت. دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. صرف ایمانداری سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اور صرف صلاحیت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو جماعت میں ہے نا دونوں چیزیں. تو میں اب لوگوں سے آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں جماعت کا سپورٹ کرو، ورنہ تو تمہارا حال ایسے ہی رہے گا. سیدھی بات ہے. نہیں انشاءاللہ ہم پوری تیاری کر رہے ہیں اور ہم پبلک کے ساتھ اپنے پوری پرفارمنس لے کر جائیں گے اور اپنی خدمت کو لے کر جائیں گے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اب شہر کراچی کے لوگ اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ اب انہیں صحیح سنجیدگی کے ساتھ جماعت کا ساتھ دینا چاہیے. شہر پہلے بھی جماعت کا تھا. جب جماعت آئی ہے شہر کے مسئلے حل ہوئے ہیں، اور جب جماعت کو مینڈیٹ نہیں ملا یا چھین لیا گیا، شہر بربادی کی طرف گیا. یہ ایک ہسٹری ہے اس کی. 70-72 سال میں یہی ہوا ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے لوگوں کو، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ کراچی کے ساتھ مخلص ہیں تو انہیں ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. دیکھیں بہت کچھ ہو سکتا ہے. پہلا کام تو یہی ہے نا کہ جو بالکل ہی ابتر صورتحال ہے اس کو فوری طور پر جتنے بھی اگر مینڈیٹ ہوتا ہے، یو سی میں ہمارے چیئرمین ہوتے ہیں، کونسلر ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بغیر کسی اختیار کے کم از کم صفائی ستھرائی تو شروع ہو جائے گی نا. کچرا تو اٹھنا شروع ہو جائے گا، نالے تو صاف ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ کام تو فوری طور پر ہونا شروع ہو جائے گا نا. جتنے پیسے یو سی کے اندر آتے ہیں، جتنے بھی آتے ہیں، وہ تو لگنے تو شروع ہو جائیں گے نا. وہ جو اس وقت کنڈی مین ہے، آپ جائیں اس سے گٹر کھلوانے کے لیے، یو سی کا آدمی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کھولے، لیکن آپ سے پیسے لیتا ہے. ہمارا چیئرمین ہو کر کے دکھائے، وہ یہ کام کر کے دکھائے، ورنہ فارغ ہوگا، چھٹی کریں گے، اس کی دوسرا رکھیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایماندار اور صحیح ایڈمنسٹریٹر اگر موجود ہو تو وہ کام کروا سکتا ہے. پہلا کام تو ہم یہی شروع کریں گے، صفائی ستھرائی وغیرہ. پھر ہمارے ذہن میں پورا نقشہ ہے. ہم تو ماس ٹرانزٹ پروگرام نعمت اللہ خان کا اگر ہو جاتا تو شہر میں ٹریفک کا مسئلہ ہی ریزالو ہو جاتا. اور یہ ہم یا تو ہمیں اختیار دینا پڑے گا انہیں، یا ہم اختیار چھینیں گے. یہ تو ہم کریں گے انشاءاللہ، آپ یہ دیکھیے گا. دیکھو ہم جو سیدھی بات ہے، ہم کوشش کرنے کے مکلف.
اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو کوشش کرنے کا مکلف بنایا، کر دینے کا نہیں بنایا۔ ہم تو یہ چراغ جلاتے رہیں گے، اور لوگ اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو لوگ بھگتیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جماعت اسلامی صرف گٹر صاف کرنے والی، سڑک بنانے والی، پل بنانے والی جماعت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والی جماعت ہے، جس کا لازمی حصہ یہ ہے کہ لوگوں کے ریلیف کے کام کیے جائیں اور لوگوں کو سہولت فراہم کی جائے۔ تو ہمارا ایم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، ہمارا جو ویژن ہے اس سے کہیں زیادہ، ہم اسلام کے عادلانہ نظام کے قیام کی جد و جہد کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے بہت بڑی ٹیم تیار کی ہے۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اس ملک میں لوگوں کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ اسلام کا نظام، اسلام کو سمجھتے ہیں لوگ یا تو نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ، یا اسلام کے جب نظام کی بات ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ کٹنا شروع ہو جائیں گے سب کے۔ ہاتھ تو تھوڑے سے لوگوں کے کٹتے ہیں، باقی سب کو کان ہو جاتے ہیں۔ اسلام سب سے پہلے ڈیلیور کرتا ہے، سب سے پہلے عدل قائم کرتا ہے، انصاف قائم کرتا ہے، اور پھر سزا نافذ کرتا ہے۔ تو وہ اتھارٹی اگر اسلام کو حکومت میں حاصل ہو جائے کہ جس میں اسلام کے اصول قائم ہوں، تو پھر یہ مسئلے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ٹیم چاہیے، اس کے لیے ایک نظریاتی لوگ چاہیے، تو وہ جماعت کے پاس الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں ہے، لیکن ان کو بڑھنا چاہیے، ان کو پھیلنا چاہیے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اب یہ سوچ لے کہ پوری دنیا تجربے کر چکی، کمیونزم فلاپ ہو گیا، کیپٹلزم پٹ رہا ہے بری طرح، ریسزم چھایا ہوا ہے جگہ جگہ، صرف اسلام ہے جو کالے اور گورے کا۔ بھی دیکھیں نا مغرب کا کیا مسئلہ ہے اس وقت سب سے بڑا، امریکہ کا مسئلہ، امریکہ جیسی جگہ پہ کالے گورے کا مسئلہ بنا ہوا ہے نا۔ اسلام نے 1400 سال پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا بلال بنا دیا، یہ غلام کو۔ تو اتنی زبردست قسم کی تعلیمات موجود ہوں تو اس کو حکومت کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کو معیشت میں قائم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس پہ سود کے نظام کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ تو اصل تو جماعت اسلامی کی دعوت یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے شہر، اپنے محلے، اپنی بستی کی، یہ بھی دین کی دعوت ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ لا تعلق نہیں ہوتا آپ کے نظام سے، آپ کے معاملات سے۔